بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض خرید و فروخت اور تجارت کی صورتوں میں سے ایک ہم نے شیئرز کی خرید و فروخت کا بیان کیا ہے۔ شیئرز کی تعریف اور اس سے مراد کیا ہے، اور جوائنٹ سٹاک کمپنیاں جو یہ شیئرز کی خرید و فروخت کرتی ہیں یا جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور یہ شیئرز کہاں خریدے بیچے جاتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ یا سٹاک ایکسچینج کہتے ہیں، جس جگہ یہ اپنی کاروبار کی تفصیلات دستاویزات پیش کرتی ہیں، جنہیں کمپنی کا پراسپیکٹس کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اب اس کے بعد جو ہے اس میں صرف مختصر یہ بیان کرنا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت جائز اور ناجائز، یعنی کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے۔ وہ کمپنیاں جو اپنا باقاعدہ ایک وجود رکھتی ہیں، جن کے اثاثے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے کچھ اثاثے رواں اثاثے بھی ہوتے ہیں، جن میں نقد یا صورت کے ساتھ نقد میں تبدیل ہونے والے اثاثے مراد ہیں، جس طرح کہ کسی سے قرض لینا ہے یا کمپنی نے کسی جگہ اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی ان کو ملنے والا ہے، یعنی کوئی رقم انہوں نے کسی اور جگہ سے وصول کرنی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ وہ اثاثے جن کو جامد اثاثے کہتے ہیں، فکسڈ اثاثے، جس طرح عمارتیں، بلڈنگ ہے، مشینری ہے، اور اس کے علاوہ اثاثے تیسری قسم کے بھی ہوتے ہیں جو غیر مادی اثاثے کہلاتے ہیں۔ غیر مادی اثاثے یعنی باقاعدہ ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، جیسے کمپنی کی ساکھ ہے، شہرت ہے، اس کی مشہوری ہے، یہ بھی اثاثوں میں شامل ہے۔ یعنی جس کمپنی کے یہ اثاثے ہوں مختلف قسم کے، تو اس کے شیئر خرید و فروخت ہو سکتے ہیں، یعنی بیچے خریدے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کمپنی کے اثاثے صرف نقد ہوں، کیش ہوں، صرف یعنی پیسہ ہو، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی باقاعدہ اثاثہ نہ ہو، تو ایسی کمپنی کے اثاثے بیچنے خریدنے جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں تو آدمی صرف اپنا پیسہ بطور قرض دیتا ہے، اور قرض پر بعد میں پھر وہ منافع وصول کرے گا، جو حقیقت میں کاروبار کا وہ منافع نہیں بلکہ وہ سود ہوگا۔ اور دوسری اس کی شرط یہ بھی ہے کہ ایسی کمپنی جس کا کاروبار شرعی طور پر ناجائز ہے، سودی کاروبار ہے، یا اس کے علاوہ کوئی کمپنی یا کوئی کارخانہ، فیکٹری ایسی چیز تیار کرتی ہے جو شرعی طور پر حرام ہے، حرام چیزوں کی تیاری، سودی کاروبار اگر ہو تو پھر بھی ایسی کمپنی میں شرکت کرنا، اس کے شیئرز بیچنا خریدنا، یہ بھی ناجائز ہے۔
اور اصل اس کی جو خرید و فروخت ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ ایک مضاربت کا طریقہ کار ہے جو قدیم زمانہ سے جاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ مضاربت میں ایک فریق اپنا سرمایہ مہیا کرتا ہے، دوسرا فریق اس سرمایے کو کاروبار میں لگاتا ہے، بعد میں پھر منافع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور یہ دونوں فریق نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں ہیں، ان کا کاروبار بھی یہ مضاربت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو کاروبار میں اصل اباحت ہے، اس لیے اگر کسی کاروبار کے اندر ایسی کوئی شرط، ایسا کوئی معاملہ نہ پایا جائے جس سے شرعی احکام کی مخالفت ہوتی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ جائز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے وہ شرطیں جو کاروبار کو ناجائز کرتی ہیں ان کا بیان کیا ہے کہ وہ کاروبار کوئی حرام چیز کا ناجائز نہیں ہونا چاہیے، یا پھر اس میں کاروبار سودی نہیں ہونا چاہیے۔ سودی کاروبار اسی وقت بنے گا جب کسی کمپنی کے کوئی جامد یا اور قسم کے اثاثے نہ ہوں، صرف نقد اور کیش ہو، تو اس وقت تو ان کے ساتھ شرکت کرنا یہ صرف قرض کے ساتھ شرکت ہوگی کہ کمپنی کو سرمایہ مہیا کیا جا رہا ہے، پیسہ دیا جا رہا ہے، اور پیسے پر پیسہ کمانا مقصود ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ اور بھی صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں، کیونکہ دیگر خرید و فروخت کی طرح شیئرز کی خرید و فروخت جو ہوتی ہے وہ بھی دو طرح ہوتی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں نقد و نقد خرید و فروخت، جس کو سپورٹ سیل کہتے ہیں، حاضر سودے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ شیئر خریدتا ہے تو شیئر کی ملکیت اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اس سے قیمت وصول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار حاضر سودے کا، یعنی نقد و نقدی خرید و فروخت کا، یہ اختلافی نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کمپنی کے شیئر خریدے اور اس کی قیمت جس سے خریدتا ہے بیچنے والے کے حوالے کر دے، اور بیچنے والا یہ اپنے شیئرز کی ملکیت اس کے حوالے کر دے۔ جب ان کی آپس میں بات ہو جائے گی، معاہدہ ہو جائے گا، تو یہ بیع ہو جائے گی، اگرچہ کاغذی طور پر کچھ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے، یعنی نام کی جو منتقلی ہے اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے لگ جاتے ہیں، جس میں ایک نام سے دوسرے نام کی طرف باقاعدہ کاغذات میں انتقال ہوتا ہے۔ اس پر کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن جب ان کی آپس میں بات ہوگی اس وقت یہ بیع مکمل ہوگی۔ یہ نقد و نقدی سودے اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو جب ان کا زبانی معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد کمپنی کا جو نفع نقصان ہے اس کی ذمہ داری خریدار پر ہی ہوتی ہے، پھر بائع پر نہیں ہوگی، کیونکہ بائع نے قیمت وصول کر لی اور ملکیت کے جو حقوق تھے وہ خریدار کے حوالے کر دیے۔ تو باقی کاغذی کارروائی میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو اس دوران شیئر کی قیمت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے، یہ نفع نقصان جو ہے یہ پھر خریدار کا ہی ہوتا ہے، مالک اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ دوسری صورت اس کی غیر سودوں کی ہوتی ہے، جسے فیوچر سیل یا فارورڈ سیل کہا جاتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے شیئر خریدتا ہے، یعنی کسی کمپنی کے کوئی شخص شیئر خریدتا ہے، بیچنے والا فوری حقوق ملکیت اس کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وقت طے ہو جاتا ہے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، یہ وقت دے دیا جاتا ہے۔ اس نے ادائیگی تو کر دی، لیکن چیز اس نے بعد میں حوالے کرنی ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہو گیا۔ تو یہ سودا جو ہے وہ یعنی فیوچر سیل میں آتا ہے۔
اس کے لیے فارورڈ یا فیوچر سیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں دونوں کے درمیان کچھ فرق کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ فارورڈ جو سیل ہے وہ اس وقت ہوگی جب خرید و فروخت کرنے والے یعنی دونوں فریق باقاعدہ شیئرز خریدنا چاہتے ہوں اور بیچنا چاہتے ہوں، یعنی خرید و فروخت یہ باقاعدہ مقصد ہو، نیت ہو کہ ہم نے شیئر خریدنے ہیں، بیچنے والے کی نیت ہو کہ میں نے بیچنے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کا مقصد شیئرز کی خرید و فروخت نہ ہو، صرف قیمت کا جو فرق ہے وہ برابر کرنا مقصد ہو، تو پھر یہ فیوچر سیل کہلائے گی۔ اگر دونوں کا اصل مقصد شیئرز کی خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ شیئرز کے حوالے کرنے کی جو مدت ہے یا تاریخ ہے، اس تاریخ تک ریٹ کا جو فرق ہوگا وہ ہم برابر کر دیں گے، یہ مقصد ہو تو پھر اس کو فیوچر سیل کہتے ہیں۔ اس میں اصل مقصد یعنی قیمتوں کا جو ڈفرینس ہے اس کو برابر کرنا مقصد ہے، خرید و فروخت نہیں ہے۔ چیز کو یا شیئرز کو صرف ایک بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی ایک ذریعہ بنا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اصل یہ کام جو ہے وہ سودی ہے، سودی کاروبار ہے، یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو شیئرز بھیجتا ہے، مثال کی طرح اس نے جو ہے وہ 100 شیئرز بھیج دیا 10 روپے کے حساب سے، اور حقوق ملکیت جو ہیں اس کے لیے مدت طے ہوگی کوئی 1 ماہ کی یا 2 ماہ کی۔ اب اس نے یہ شیئرز بھیج دیے مثلا 10 روپے کے حساب سے، لیکن جب شیئرز کی حوالگی کا وقت آیا، یعنی جو خریدار ہے اس کے حوالے کرنے کا وقت آیا، تو اس وقت ان کی قیمت بڑھ گئی، مثلا جو ہے وہ 10 کی بجائے 12 روپے ہوگی، 13 روپے ہوگی، 2-3 روپے فی شیئر کے حساب سے قیمت بڑھ گئی۔ اب جو شخص بیچنے والا ہے اس نے کیا کیا، اس نے خریدار کو شیئر نہیں دیے، بلکہ اس نے فی شیئر کے بدلے میں 2-3 روپے اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ اس کا مقصد جو تھا وہ صرف قیمت کا جو فرق ہے وہ برابر کرنا ہے، اصل خرید و فروخت مقصد نہیں تھا۔ یعنی شیئر بیچے ہیں، قیمت جو ہے وصول کر لی ہے، لیکن شیئر اس کے حوالے نہیں کیے، اس کی ملکیت اس کے حوالے نہیں کی، اور ٹائم دے دیا مثلا 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا۔ تو جب وہ وقت آیا اس وقت دیکھا کہ اب شیئرز کی قیمت کیا چل رہی ہے، مثلا اگر 2-3 روپے بڑھ جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ 2-3 روپے کے حساب سے جو خریدار ہے رقم اس کے حوالے کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ شیئر بڑھنے سے خریدار کو فائدہ ہو گیا نا، اس نے 10 روپے کے حساب سے شیئر خریدا، لیکن 2 ماہ کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی، ریٹ جو ہے وہ 10 کی بجائے 12 روپے ہو گیا۔ تو بیچنے والے نے، فروخت کنندہ نے کیا کیا، شیئر اس کے حوالے نہیں کیے بلکہ وہی 2 روپے جو اضافہ تھا اس کو دے دیا۔ لیکن اگر 2 ماہ کے بعد جب شیئرز کے حوالے کرنے کا وقت آیا، اس وقت 2 روپے مثلا کم ہو جاتے ہیں، 10 روپے کی بجائے شیئرز کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے ہو جاتی ہے، تو پھر خریدار سے 2 روپے وصول کر لیے، پھر اس سے وصول کر کے اس نے جو ہے اپنے کھاتے میں ڈال لیے۔ تو اس صورت میں ان دونوں میں سے کسی کا مقصد شیئرز کی خرید و فروخت اصل نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف پیسے پر پیسہ کمانا، اور یہ صورت جو ہے وہ سود کی صورت بنتی ہے۔ یعنی ان سے شیئر حوالے نہیں کیے، بس انتظار کیا نا کہ میں 2 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد شیئر آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس وقت یہ دیکھا قیمت کیا ہے، اگر قیمت بڑھ گئی تو اضافہ خریدار کو دے دیا، اگر کم ہوگی تو خریدار سے اتنا وصول کر لیا۔ یہ طریقہ کار جو اسے سٹے اور جوے کا طریقہ کار کہا جاتا ہے۔
اور اس کو نام دیا جاتا ہے فیوچر سیل کا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے شیئرز کی خرید و فروخت کی ہے، شیئر بیچے ہیں مثلا، اور شیئر کے جو حقوق ملکیت ہیں وہ دینے کا وعدہ کیا ہے 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد کا، اور خریدار سے رقم ہی وصول نہیں کی، تو پھر بھی یہ صورت ناجائز ہوگی، بلکہ بالاولیٰ ناجائز ہوگی۔ پہلی صورت میں تو مقصد اصل خرید و فروخت نہیں تھی، بلکہ سٹہ اور جوا تھا، کیونکہ یہ قسمت آزمائی ہو رہی ہے نا کہ 2 ماہ بعد یا 1 ماہ بعد شیئر کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ اگر زیادہ ہو گئی تو اس میں فائدہ کس کا ہو گیا؟ خریدار کا۔ اگر کم ہوگی تو پھر خریدار کا نقصان ہو گیا، فائدہ جو ہے وہ فروخت کنندہ کا ہو گیا۔ لیکن اگر دونوں اس طرح بیع کرتے ہیں کہ جو بیچنے والا ہے وہ چیز حوالے نہیں کرتا، اس کے لیے ایک ٹائم طے کر لیتا ہے، اور جو خریدنے والا ہے وہ قیمت حوالے نہیں کرتا، اب ایسی صورت میں کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا، یہ بیع کی صورت بھی شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں یعنی بیع الدین بالدین یا الکالی بالکالی، یعنی معدوم چیز کی بیع معدوم کے ساتھ، یعنی نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، بس زبانی بات کر لی، اس لیے یہ صورت بھی ناجائز ہوئی۔ اگر یعنی اس کی صورت یہ ہے نا، کوئی شخص کہے کہ میں یہ شیئر بھیجتا ہوں فلاں وقت کو میں آپ کے حوالے کروں گا، اس قیمت پر جو قیمت بھی اس وقت ادا کی جائے گی، قیمت بھی 2 ماہ بعد ادا کرنی ہے، شیئر بھی 2 ماہ بعد ہی ادا کرنے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہی غائب ہیں، حاضر نہیں ہیں۔ جبکہ خرید و فروخت کا اصول یہ ہے عام اجناس کے اندر بھی، یعنی اشیاء کے اندر بھی اور شیئر کے اندر بھی، اصول یہ ہے یا تو نقد و نقدی سودا کیا جائے یا پھر سودا یہ ادھار کا ہوتا ہے۔ ادھار میں کوئی شخص یا تو ایک ہی قسط میں پیسے ادا کرتا ہے یکمشت، یا پھر اس کی اقساط کر لی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ایسی شرط نہ پائی جائے جو کسی شرعی اصول سے ٹکراتی ہو تو ادھار کی بیع بھی جائز ہے۔ باقی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی شخص پیسے تو ایڈوانس حاصل کر لے، یعنی قیمت ایڈوانس وصول کر لے لیکن چیز بعد میں ادا کرے، تو جسے کہتے ہیں بیع سلم، یعنی شرعی اصطلاح میں اسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔ ایڈوانس رقم کی ادائیگی کر کے کوئی شخص بیع کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس میں ہے قیمت پہلے ادا کر دی گئی، یعنی جو فروخت کنندہ ہے اس نے قیمت پہلے وصول کر لی ہے اور چیز بعد میں ادا کرے گا، تو خرید و فروخت کی یہ 3 صورتیں بنتی ہیں شرعی طور پر جو جائز ہیں۔ باقی یہ صورت کہ جس میں آدمی صرف زبانی بات کر لے، نہ کوئی چیز لی نہ کوئی دی، یہ بیع ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے شیئرز کی بیع میں بھی اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص نہ تو قیمت ادا کرتا ہے شیئرز کی، نہ شیئرز خریدار کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو یہ بیع الدین بالدین یا بیع الکالی بالکالی ہوگی جو ناجائز ہے۔ تو باقی اگر کوئی شخص قیمت پہلے ادا کر دے اور چیز بعد میں ادا کرے تو یہ جائز تو ہے، یہ شیئرز بعد میں حوالے کر دے، لیکن مقصد بیچنا ہو بعد میں حوالے کر سکتا ہے۔ قیمت اس نے جو وصول کر لی وہ اپنا اس نے حق وصول کر لیا ہے، یعنی قیمت وصول کر لی ہے، چیز بعد میں دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت ہم دیکھیں گے قیمت کیا ہے، قیمت بڑھ گئی تو پھر خریدار کو وہ قیمت ادا کر دی جائے گی، چیز حوالے نہیں کرنی، قیمت ادا کر دی جائے گی زائد۔ اگر قیمت کم ہوگی تو خریدار سے وہ اتنی قیمت وصول کر لی جائے گی، اس کو سٹہ اور جوا کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی اختیار کی جاتی ہے جو شرعی لحاظ سے درست معلوم نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے شیئر خریدتا ہے
اور شیئرز حوالہ کرنے کی تاریخ مثلا 2 ماہ بعد یا 1 ماہ بعد مقرر کر دی جاتی ہے یا 3 ماہ بعد رکھ لی جاتی ہے، یعنی خریدنے والا جو ہے وہ شیئرز خرید لیتا ہے اور شیئرز اس کے حوالے کیے جاتے ہیں 2 ماہ بعد۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے، یہ بات تو طے ہوگی، ایک سودا ہو گیا نا یہ، وہ ایسے کرتا ہے کہ ایک شخص سے شیئر خریدتا ہے مثال کے طور پر 10 روپے کے حساب سے فی شیئر، اور اسی وقت وہ آگے کسی اور کو بیچ دیتا ہے۔ یہ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ اس کہتے ہیں پیشگی تحفظ کی بنیاد پر وہ آگے بیچ اسی وقت ہی بیچ دیتا ہے۔ دوسرے سے خرید رہا ہے اور اس نے یہ شیئرز جو ہیں ان کی ملکیت کے حقوق کب حاصل کرنے ہیں؟ 2 ماہ بعد۔ اسے حقوق مالکانہ جو ہیں وہ 2 ماہ بعد ملنے ہیں، لیکن آگے یہ پہلے بیچ دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ جو شیئرز میں نے 10 روپے کے حساب سے خریدتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ان کا ریٹ کم ہو جائے، اس لیے وہ پہلے ہی بات کسی اور سے کر لیتا ہے، تو یہ بیع بھی ناجائز ہوگی۔ یہ کیوں ناجائز ہوگی؟ اس لیے کیونکہ اس نے قبضے سے پہلے چیز آگے بھیج دی۔ شیئرز پر ابھی اس کا قبضہ ہی نہیں ہوا تو قبضے سے پہلے آگے فروخت کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تو اس نے صرف خریدے ہیں، اس کا وعدہ ہوا ہے، باقی مالکانہ حقوق تو اس کو 2 ماہ بعد ملنے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہی قبضے سے پہلے یہ آگے فروخت کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو تحفظ ہے، پیشگی تحفظ، اس کی بنیاد پر کسی آدمی کا شیئرز کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا، یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شیئرز کی ایک اور صورت بھی ہے، اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی کو کسی کمپنی کے شیئر بیچ دیتا ہے، بات کر لیتا ہے اس سے، لیکن وہ شیئر جو ہے وہ ابھی اس کے پاس نہیں ہوتے، نہ اس نے خریدے ہوتے، نہ اپنے ہیں نہ اس نے کسی سے خریدے ہیں۔ کس امید پر وہ کسی کو بیچ دیتا ہے کہ میں مارکیٹ سے خرید کر پھر اس کے حوالے کر دوں گا۔ یعنی کوئی شخص کسی کو کسی کمپنی کے شیئرز بیچ دیتا ہے، جبکہ وہ شیئرز نہ تو اس کے اپنے پاس ہیں نہ اس نے کسی سے کبھی خریدے، نہ کوئی بات ہوئی ہے، پہلے بیچ دے۔ اسے کہتے ہیں شارٹ سیل۔ تو یہ بیع بھی، یہ شیئر خرید و فروخت یہ بھی ناجائز ہوگی۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ یہ یعنی اس حدیث کے تحت لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز آگے نہ بیچو جو تیرے پاس نہ ہو۔ ابھی تو اس نے شیئر خریدے ہی نہیں ہے، یعنی شیئر کا مالک ہی نہیں ہے، تو پہلے ہی آگے کسی کو بیچ رہا ہے اور خود اس نے بعد میں خریدنے ہیں۔ ایسی چیز کو بیچ رہا ہے جس کا ابھی مالک نہیں۔ پہلی جو ہم نے مثال ذکر کی ہے اس میں کیا تھا کہ وہ ایسے شیئر بیچ رہا تھا جو اس نے خرید تو لی ہے لیکن ابھی قبضہ نہیں ہوا، پیشگی تحفظ کی بنیاد پر اس نے یہ بیع کر لی۔ لیکن یہ جو صورت ہے اس میں اس نے ایسے شیئر کسی کو بیچ دیے جس کا ابھی وہ مالک بھی نہیں بنا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے جو ہے وہ ایک اس کی بیع کی صورت اور بھی جو ہے وہ کسی وقت لوگ اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدلہ، بدلے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ صورت بنتی ہے ایک شخص کسی سے شیئر خرید لیتا ہے، اس نے شیئر خرید لیے لیکن ادائیگی کا جب وقت آیا، مثلا پیسے جو ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہے، رقم اس کی قیمت نہیں ہے، شیئر کی بات ہوگی، اس کا مطلب ہے شیئر تو اس کے حوالے ہو گئے، بات ہوگی، لیکن اس کی قیمت اس نے ادا کرنی ہے کچھ وقت کے بعد۔
اس کے لیے جتنا بھی وقت مقرر ہو گیا ان کے درمیان، کوئی مدت طے ہوگی، اس کو اس وقت ادائیگی کرنا مشکل نظر آ رہی ہے کہ میں ادائیگی نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ ذرا ٹائم دے دیں، اگلی ادائیگی تک لے جائیں، اس وقت نہیں میں ادا کر سکتا، اس کی قیمت اس سے اگلی ادائیگی میں ہو جائے گی۔ اس وقت دوسرا شخص کیا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تو اس سے خرید لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس سے وہ شیئر خرید لیے، لیکن کس شرط پر کہ اگلی ادائیگی تک یہ شیئر میں تو اسے خریدتا ہوں، پھر میں تجھے واپس کر دوں گا، لیکن اضافہ لے کے واپس کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو سود کمایا ہے اس نے، یہ اس نے سودے کی واپسی کی ہے، سود لے کر سودے کی واپسی، یعنی کسی شخص نے کسی شیئر خریدے، اس کی اس نے قیمت ادا کرنی ہے، یعنی بعد میں ادھار اس نے خریدے ہیں، لیکن جو اس کے لیے مدت طے ہوئی تھی، یعنی ٹائم جو طے ہوا ہے اس کے مطابق وہ ادائیگی نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں بعد میں کروں گا، یعنی اس کے لیے مجھے وقت اور دے دیا جائے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ سے خرید لیتا ہوں ایسے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے خرید لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ادائیگی کا وقت آئے گا نا، تو انہیں ادائیگی کرنی ہے، تو اس وقت میں تجھے یہ واپس کر دوں گا، لیکن اضافہ لے کر کروں گا۔ اس شخص نے شیئرز بیچے ہیں، قیمت بھی اس نے اس کی وصول کر لی، لیکن ٹائم دینے کے بدلے میں اضافی رقم بھی وصول کر لی۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے، یعنی یہ سیل بدلے کی سیل کہلاتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہوگی۔ تو اس طرح یہ مختلف صورتیں، یعنی شیئرز کی خرید و فروخت کی یہ مختلف صورتیں ہیں جن میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ایسی شرط پائی جاتی ہے یا ایسا طریقہ کار ہے جو شرعی اصولوں سے ٹکراتا ہے۔ کسی جگہ کسی ایسی شرط سے شرعی اصولوں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہو جائے، یا کوئی ان کے ہاں ایسا معاملہ ہو، ایسا طریقہ ہو جو شرعی اصولوں سے ٹکراتا ہے، تو پھر ان کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی۔ اگر ایسی صورت نہیں تو پھر ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات پہلے ذکر کی تھی نا کہ کچھ لوگوں نے شیئر کی خرید و فروخت کو مطلقاً ناجائز کہا ہے۔ ان کا اس میں اشکال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ قرض کی بیع ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس کسی کمپنی کے شیئر سرٹیفکیٹ ہیں نا، رسیدیں ہیں کہ یہ کمپنی کے اندر باقاعدہ مالک ہے، تو حقیقت میں کمپنی کے حصے کا وہ مالک نہیں، بلکہ صرف یہ اس نے قرض دے رکھا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کے پاس صرف قرض کی دستاویز اور ثبوت ہے، بس اس نے کمپنی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایسی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے جب اس نے کمپنی کو قرض دیا ہے اور قرض پر اس نے منافع لینا ہے، تو یہ بیع یہ ناجائز ہوگی۔ یہ حقیقت میں سود کی سود کا یہ سودا ہے، سودی سودا، یعنی سودی کاروبار ہے، یعنی عام کاروبار نہیں ہے۔ اور یہ بعض کمپنیاں کرتی بھی ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ کوئی ان کے اثاثے نہیں ہوتے، صرف کیش نقد رقم چل رہی ہوتی ہے اور اسی پر پیسہ کماتے ہیں، پیسہ دینے والوں کو اس سے کچھ حصہ دیتے رہتے ہیں، تو یہ واقعی ان کا کاروبار تو ناجائز ہوگا۔ اور یہ بھی اشکال تھا ان کے ہاں، کیونکہ کمپنی کے اندر جس آدمی کے باقاعدہ حصے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دیوالیہ ہو جائے تو وہ حصے نکالے نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی میں وہ کسی حصے کا مالک ہی نہیں ہے، اگر مالک ہوتا تو اس کے حصے نکالے جا سکتے، جب اس کے حصے نکالے نہیں جا سکتے تو پھر یہ کمپنی کا مالک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ کمپنی جو ہے اصل تو اس کی بنیاد مضاربت پر ہے، لیکن کیونکہ یہ کام بہت وسیع سطح پر ہوتا ہے، اس میں کوئی حصے دار 2 4 5 10 نہیں ہوتے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کمپنی شرکاء کو اجازت دے دے کہ جس وقت چاہے اپنے حصے نکال دے، جس وقت چاہے خرید لے، تو اس میں
ان کے لیے مشکلات ہیں، ہر وقت ان کا حساب ہی کرتے رہیں کہ یہ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے، اس لیے حصے نکالنا، کسی کو داخل کرنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے ان کا اصول ہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کے حصے ویسے نہیں نکال سکتا اسے، کوئی آدمی کہے کہ میرا یہ حصہ الگ کر کے دے دو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کمپنی کے اندر، یعنی ٹوٹل جو کمپنی کا سرمایہ ہے اس کے حساب سے اس کے جتنے حصے بنتے ہیں وہ حصے وہ آگے بیچ سکتا ہے کسی کو۔ وہ حصوں کی قیمت جو ہے، ان حصوں کی قیمت اس رقم سے زیادہ ہو جو اس نے ادا کی ہے، جس پر اس نے حصے خریدے ہیں، یا اس سے کم ہو، برا جتنے اس کے حصے ہیں ان کی جو قیمت ٹوٹل سرمایہ کے حساب سے بنتی ہے اس کے مطابق یہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیوالیہ ہو جائے نا، اس کا مکان بھی کرکی میں ضبط نہیں ہو سکتا، یعنی مکان ضبط نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی یہ ضرورت ہے، اور اس کا مال یا جائیداد ضبط ہو سکتی ہے لیکن مکان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکان کا مالک نہیں ہے اس وجہ سے مکان کوئی ضبط نہیں کر سکتا، بلکہ اس وجہ سے کہ مکان اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اگر وہ دے دیا جائے تو وہ خود یعنی زندگی بھی نہیں گزار سکتا اچھے طریقے سے، کیونکہ گھر کے بغیر رہنا، زندگی گزارنا یہ مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کمپنی کسی کی تحلیل ہوتی ہے، اس کے جتنے شرکاء ہیں وہ سب کے سب اپنے ان کے جو اس کمپنی میں حصص ہوتے ہیں ان کی وہ مالک ہونے کی حیثیت سے وہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی جتنے لوگوں کے حصے ہیں وہ کمپنی اگر تحلیل ہوتی ہے ان سب کو پھر وہ حصے وہ مل جائیں گے۔ تو وہ کس بنیاد پر ملیں گے؟ اس لیے کہ باقاعدہ وہ ان حصص کے مالک ہیں، کمپنی کے اندر باقاعدہ وہ مالک ہیں، لیکن ان کی ملکیت اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں وہ اپنی مرضی سے حصص کو الگ کر سکیں یا اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی اپنا تصرف کر سکیں، کیونکہ تصرف کا حق ہر ایک شیئر ہولڈر کو نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کو ملتا ہے جن کے حصص 50% سے زائد ہوتے ہیں، یعنی آدھے سے زائد ہوتے ہیں۔ تو اس سے اصل بیان کرنے یہ مقصد ہے کہ شیئر کا جو کاروبار ہے یا اس کی خرید و فروخت ہے اس میں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کمپنی کیسی ہے، کاروبار کیا کر رہی ہے، ناجائز کر رہی ہے، جائز کر رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے کوئی اپنے باقاعدہ اثاثے وغیرہ ہیں یا کہ صرف پیسے پر ہی کام کر رہی ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر یعنی ایسا کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے جو شرعی طور پر جائز نہ ہو، ایسی کوئی شرطیں، ایسے کوئی معاملات جو شرعی یعنی اصولوں سے ٹکراتا ہے، ایسا تو نہیں۔ اگر ہے تو پھر یہ کاروبار ناجائز ہوگا، جیسے ہم نے اس کی مختلف صورتیں بیان کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر فیوچر سیل کی صورتیں ہیں جس میں پیشگی تحفظ ہے، یا جس کو جو ہے وہ سٹہ یا جوا کہا جاتا ہے، جس میں قیمتوں کا فرق یہ ہے، جس میں آج کل بہت چل رہا ہے کہ چیز ایک ہی جگہ پڑی ہوتی ہے اور اس پر سودے جو ہیں وہ کئی ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی اور وہ ایک ہی جگہ پڑی ہے، دوسرا آدمی خرید لیتا ہے اسی جگہ پڑی ہے، تیسرا خرید لیتا ہے اسی جگہ پڑی ہے۔ اس میں وہ پیسہ کیسے کماتے ہیں کہ چیز حوالے کرنے کی تاریخ دے دی، اس تاریخ تک دیکھ لیا کہ اب قیمت کیا ہے، قیمت بڑھ گئی ہے تو خریدار کو وہ منافع دے دیا، اگر قیمت کم ہو گئی ہے تو خریدار سے اتنا وصول کر لیا۔ اس طرح ہی چلتا رہتا ہے، چیز وہاں پڑی ہے، لوگ پیسے پر پیسہ کماتے جا رہے ہیں، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سٹہ جوا کا جو طریقہ کار تھا یہ فیوچر سیل کے نام سے یہ بھی ناجائز، باقی اس میں ایک پیشگی تحفظ کے نام سے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی، اور اس میں جو دو طریقے تھے ان کی وضاحت کر دی ہے، اور ایک شارٹ سیل کا جس میں ملکیت سے پہلے ہی آگے بیچ دیے جاتے ہیں، یا پھر ملکیت ہوتی ہے لیکن قبضہ سے پہلے شیئرز آگے بیچ دیے جاتے ہیں، اس طرح ایک بدلے کی صورت ہے۔
یہ مختلف صورتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہو تو پھر بھی شیئر خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی اگر یہ یعنی طریقہ کار جو ناجائز بیان کیے ہیں اگر یہ نہیں پائے جاتے اور باقی جو دوسری کچھ شرائط ذکر کی ہیں، اس میں سودی کاروبار نہیں یا کوئی حلال حرام طریقہ اختیار انہوں نے نہیں کیا، تو پھر شیئرز کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک مضاربہ کا طریقہ کار ہے کہ ایک شخص اپنا سرمایہ لگاتا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس سرمایے سے آگے کاروبار کرتا ہے۔ مضاربے کے اصولوں پر دونوں فریق یہ چلتے رہتے ہیں اور دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواہ کوئی شخص اس نیت سے اس میں حصہ ڈالے یا شیئر خریدے کہ میں نے یہ جو حصے ہیں اپنے ملکیت میں رکھنے ہیں، صرف ان کا منافع کھانا ہے، بس پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص اس شرط پر یا اس نیت سے خریدتا ہے کہ میں نے یہ شیئر بیچنے کے لیے خریدنے ہیں، میں اب خرید رہا ہوں، جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو آگے فروخت کر دوں گا، تو اس طریقے سے بھی اگر شیئر خریدتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر یہ دو ہی ارادے ہوتے ہیں نا، یا تو یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے، شیئر میں نے خرید لی ہیں تو منافع مجھے آتا رہے گا بس۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر مہنگے ہوگا میں بیچ دوں گا، بیچ کر منافع کماؤں گا۔ باقی ایک صورت کسی کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی سے تعاون کے لیے پیسہ دے دیا جاتا ہے، تعاون کی شکل۔ اگر کسی کمپنی کا کاروبار جائز ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خواہ کوئی آدمی خاص خود نفع حاصل کرنے کی چیز نام ہی رکھتا ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ خیر شیئرز کی خرید و فروخت کے سلسلے میں کچھ جو اس کی مختلف صورتیں ہیں یا جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اگر اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا اشکال آتا ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے تاکہ مزید اس کی وضاحت کر دی جائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔